حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کو یہ شان اور عظمت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اس کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا، ھدی للناس جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق اور امتیاز کرنے والا ہے۔ نزول قرآن مجید کا واقعہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی واقعہ بھی نزول قرآن مجید کے واقعے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا، وگرنہ عام طور پر اگر کوئی اور نعمت ہوتی تو ایک آدھ روزے کے رکھنے کے ساتھ بھی اس کا شکریہ ادا ہو سکتا تھا، لیکن جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن سے جوڑا، اللہ نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس رات کے اندر اس کو اتارا، اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کے برابر قرار دے دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت کی دیواروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اعجاز ہے، برہان ہے، فرقان ہے، نور ہے۔ اس کتاب کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، ان حقوق کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ایمان اس کے اوپر مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ یہ بتلاتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ہمارے معاملات کو سنوار دے گا۔ دوسرا حق ہمارے اوپر قرآن کا یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہمیں پورا سال اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے اس کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور کئی سورتوں کا اجر اتنا زیادہ ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ 10 پاروں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، اس کے ترجمے کو اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ چوتھا حق قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کتاب کے اوپر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء یہود کا ذکر کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کا وارث بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے توریت پہ عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جو توریت کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے ان کی مثال ان گدھوں کی مانند تھی جن کے اوپر کتابوں کے بوجھ کو لاد دیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تمہارا عمل نہیں ہے۔ کابر مقتا عند اللہ
اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ انسان ایسی بات کرے جس کے اوپر اس کا عمل نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، عمل کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ابلاغ کرنا چاہیے، اس کی تبلیغ کرنی چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ وہ رسالت اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، تبلیغ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ میری تبلیغ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں تو جہاں پر آپ کو 27 نماز باجماعت کا ثواب ملے گا، مجھے بھی 27 نماز باجماعت کا ثواب ملے گا۔ آپ شہر مدینہ میں گئے، وہاں پر آپ نے باجماعت نماز کو ادا کیا، جہاں پر 27,000 نماز کا ثواب آپ کو ملے گا، 27,000 نماز کا ثواب مجھ کو بھی ملے گا۔ آپ بیت اللہ الحرام میں گئے، آپ نے باجماعت نماز کو ادا کیا، جہاں پر 27 لاکھ نماز کا ثواب آپ کو ملے گا، 27 لاکھ نماز کا ثواب مجھ کو بھی ملے گا۔ اس تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ جو بڑے علماء ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو سینکڑوں لوگوں کی نیکیوں کا جہاں پر ان کو بدل ملتا ہے، وہیں پر علماء حق کے پلڑے کے اندر بھی ان نیکیوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتلاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ پوری امت کی نیکیاں جہاں پر امتیوں کے لیے نیکی کی حیثیت رکھتی ہیں، وہاں پر ان کی تبلیغ کی وجہ سے ہماری نیکیاں ان کے بھی نامہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں، نامہ حسنات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ لوگوں کو دعوت دینے والا عمل ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا فائنل حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کا فائنل حق یہ ہے کہ اس کے اندر مذکور قوانین کو ریاست کے قانون کے طور پہ نافذ کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے، ریاست کو امن نہیں مل سکتا، ریاست کو چین نہیں مل سکتا، ریاست کو سکون نہیں مل سکتا، مسلم لیگ تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے منشور سے نہیں مل سکتا۔ کب امن ملے گا؟ کب چین ملے گا؟ کب معیشت اور معاشرت کے حالات بہتر ہوں گے؟ اللہ نے اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب توریت کو، انجیل کو، اور اس کے بعد جو ڈیوائن لاز اللہ نے اس کتاب میں اتارے ہیں، ان کو زمین کے اوپر نافذ کر دیا جائے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ اوپر سے بھی رزق کا نزول فرما دے گا، زمین سے بھی رزق کو باہر نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی اور معاشی معاملات اور سیاسی معاملات کی اصلاح کا ضامن بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا قیام ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کس چیز نے بلند فرما دیا اور ہمیں کس چیز نے ذلیل کر دیا؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ذلت کی وجہ یہ تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہودیوں پہ ذلت اور مسکنت کی مار اس لیے تھی، وہ آیات اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری ذلت اور مسکنت کی وجہ بھی بنیادی طور پہ یہ ہے، ہم بھی آیات اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ان کی عزت کی وجہ قرآن سے تعلق تھا اور تمہاری ذلت کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو نظر انداز کرے گا، اللہ اس کے جیون کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ کہے گا، ربی لما حشرتنی اعمیٰ
وقد کنت بصیرا، اللہ میری تو آنکھیں ہوتی تھی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ کہا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تو نے میری آیات کو جو میں نے تیرے پاس بھیجی تھی فراموش کر دیا، چنانچہ آج کے دن ہم نے بھی تجھے فراموش کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات ایک حقیقت ہے، اگر ہم زمانے کے اندر غلبہ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ قرآن کے ساتھ تمسک کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان واضح ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کرے گا اور نمازوں کو قائم کرے گا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کے اجر کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے ہی تو نہیں علماء حق نے یہ بات کہی، وَبِالْقُرْآنِ تَرْتَفِعُ وَبِاللَّهِ تَغْلِبُ، اگر زمانے کے اندر عروج چاہتے ہو تو قرآن مجید کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کس درجے کے اندر ہے۔ رمضان کے رمضان قرآن کو کھولنے والے اور رمضان کے بعد قرآن مجید کو بلا دینے والے، ہم موسمی مسلمان، ہم موسمی قرآن سے پیار کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ پیار پتہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا، اعلان فرمایا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ قرآن کے ساتھ تعلق اگرچہ رمضان میں استوار کرنا سعادت کی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد اس تعلق کو قطع کر دینا، اس تعلق کو نظر انداز کر دینا، یہ بہت بڑے زوال کی بات ہے، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک پورا کا پورا سال استوار کرنا چاہیے۔ زندگی کے نشیب و فراز کے دوران قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے والے، اس پہ مستحکم ایمان کو لانے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس پہ تدبر کرنے والے، اس پہ غور و فکر کرنے والے، اس کی آیات پہ عمل کرنے والے، عمل کرنے کے بعد ابلاغ کرنے والے، اور ابلاغ کرنے کے بعد اس کے قیام کی کوششیں کرنے والے لوگ ہی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں سر بلند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔